أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة یہاں سے غزوہ احد کا جو ذکر آیا تھا اس کے بیچ میں چند احکامات ہیں، پھر اسی ذکر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جلالین شریف کا صفحہ نمبر 60 ہے اور آیت غالباً 130 ہے، 130 سورہ آل عمران کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ ربا کو، سود کو۔ سود کھانے کی چیز تو ہے نہیں، مت کھاؤ سے مراد یعنی ان کو استعمال مت کرو، سود مت لو، اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اضعاف مضاعفہ، دگنا تگنا، اضعاف ضعف کی جمع ہے، کئی گنا، پھر مضاعفہ اسی کی تاکید لائی گئی ہے، یعنی کئی گنا کر کے، تو اردو میں عام طور پہ اس کو بولا جاتا ہے دگنا تگنا کر کے۔ یہ مضاعفہ باب مفاعلت سے الف کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور بغیر الف کے بھی استعمال ہوا ہے، مضاعفہ، سمجھ میں آ گیا؟ مضاعفہ بأن تزیدوا فی المال عند حلول الاجل، اس طور پر کہ دگنا تگنا اس طور پر کہ مال میں زیادہ کرو اس سے مدت کے پورا ہونے کے وقت اور مطالبے کو مؤخر کرو۔ سود میں کیا ہوتا ہے، پہلے کوئی آدمی کسی سے قرض وصول کرتا ہے تو اس کے لیے ایک مدت طے کی جاتی ہے سود میں کہ جو ہے آپ اگلے مہینے میں ادا کریں، اور میں دوں گا 90 روپے، آپ دیں گے کتنے؟ 100 روپے۔ اگر اگلے مہینے میں ادا نہیں کرے تو پھر وہ جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 110 روپے نہیں ہوتے، 111 روپے ہوتے ہیں، 10 کا بھی سود آتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ 10 کا بھی سود آتا ہے تو 111 روپے ہوتے ہیں، پھر اور ایک مہینہ چلے گیا تو 123 روپے ہوتے ہیں۔ تو سود پہ بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور مہینہ تو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، مہینے میں بھی سود بڑھتا ہے اور سود پہ بھی سود بڑھتا ہے، تو اس طرح پر جو ہے ہوتے وہ نوبت آ جاتی ہے، وہ 100 کی جگہ پر 400 بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں گاؤں میں دیہاتوں میں چکرا وڈی، کیا بولتے ہیں؟ وڈی بولے تو سود، چکرا بولے تو گھومتے رہتا ہو، جس طرح سائیکل کا پہیا گھومتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدت کے پورے ہونے کے وقت کیا کرو، مال میں اضافہ طلب کرو گے اور طلب کو آگے بڑھا دو گے، مہلت دے دو گے، ایسا مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس کے چھوڑنے کے ذریعے، لعلکم تفلحون، تفوزون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور فلاح پالو۔ سود جو ہے ایک ایسی بڑی برائی ہے کہ اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلموں کو بہت سارے کاموں کی اجازت ہے، یہاں تک کہ انہیں بت پرستی کی بھی اجازت ہے، شراب پینے کی اجازت ہے، شراب کا کاروبار کی اجازت ہے، لیکن سودی کاروبار کی اجازت بالکل نہیں۔ سود کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے مالدار ترین ہوتا ہے اور غریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے، بس یہی ہے سود کا بہت بڑا نقصان۔ اسی وجہ سے سود کھانے کو یا سود لینے کو اللہ سے اعلان جنگ کے برابر قرار دیا گیا تھا، اس سے پہلے وہ آیتیں گزر چکی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں گزری؟ ٹھیک ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور تم بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگ تمہارے لیے نہیں تیار کی گئی، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ناشکروں کے لیے، لیکن اگر تم غلط حرکت کرو گے تو ہو سکتا ہے اس آگ کا ایندھن تم بھی بن جاؤ۔ سیدھا ہے وہ، تھوڑا تیرا دکھ رہا میرے کو، ہاں ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے کافر لوگ؟ ان تعذبوا بها، کہ تم بھی اس کے ذریعے عذاب دیے جاؤ، یعنی تم کو بچنا چاہیے اس میں عذاب دیے جانے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس میں ڈال دیے جاؤ، یہ مطلب۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر۔ وَسَارِعُوا بِوَاوٍ
ودونہا ودونیہا، اور وسارعو ہے واو کے ساتھ بھی اور بغیر واو کی بھی. کیا مطلب؟ سارعو واو کے بغیر. الی مغفرت دوڑو بولے ایسا، سارا یسارع مسارعتن ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف. ارض السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے. اس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے مطلب اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے چوڑائی کی مانند ہے، یہ مطلب. ای کعرضہما، یعنی ان دونوں کی چوڑائی کی طرح ہے. لو وصلت احداہما بالاخرى، اگر ملا دیا جائے ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ، یعنی آسمان کو زمین کے ساتھ ملا کر چوڑا کر دیا جائے تو یہ جتنے چوڑے ہو جاتے ہیں نا اتنی چوڑائی جنت کی. سمجھ گئے؟ والعرض السعۃ، اور ارض کا مطلب چوڑائی. اعدت للمتقین اللہ، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اس کے لیے کیسے؟ بعمل الطاعات و ترک المعاصی، اطاعتوں کا عمل کر کے اور معاصی کو چھوڑ کر. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. الذین ينفقون فی طاعت اللہ، کون ہے یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ؟ جو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں. فی السراء والضراء، خوشی میں اور تکلیف میں. سمجھے نا؟ سرا میں بھی ضرا میں بھی. سرا بول کر یسر مراد لیا ہے، ضرا بول کر عسر مراد لیا ہے، مالداری میں اور تنگ دستی میں. سمجھ میں؟ خوشی اور تنگی کا مطلب کیا مراد دیے نو؟ مالداری میں بھی اور تنگی میں بھی، تنگ دستی میں بھی. یسر مالداری، عسر تنگ دستی. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی لینے والے ہوتے ہیں. آپ بولے غصے کو کیسا پیتے؟ غصہ کوئی چیز ہے تھوڑی پینے کی؟ ہاں پینے کی چیز ہے. کیسا پیتے ہیں؟ عن امضائہ مع القدرۃ، اس کو گزارنے سے بچنے والے. الکافین عن امضائہ، غصے پر گزرنے سے اپنے آپ کو روکنے والے ہیں قدرت کے باوجود. غصے کو پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غصے پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روکنے والے ہیں قدرت کے باوجود. بس اوقات قدرت نہیں ہوتی، نہیں خاموش بیٹھ گیا صبر کر لیا بول رہا. قدرت نہیں ہوتی تو خاموش بیٹھنا صبر کرنا کوئی مطلب نہیں. جہاں پر قدرت ہے وہیں پر صبر کرنا اصل صبر ہے، وہیں پر غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہی اصل بچانا. تو اسی وجہ سے لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی عند الغضب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، وہی سب سے زیادہ بہترین اور پہلوان ہے. آیا سمجھ میں؟ عن الکافین عن امضائہ، اس کو گزارنے سے، امضاء میں گزارنا، اس کو کرنے سے روکنے والے ہیں قدرت کے باوجود. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. کس طرح پر؟ کیسے لوگوں کو معاف کرنا؟ ممن ظلمہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے، ان ظالموں کو معاف کر دیتے ہیں. التارکین عقوبتہ، یعنی ان کی سزا کو چھوڑ کر، اس کی سزا کو ظلم کی سزا نہیں دیتے، نظر انداز کر دیتے. واللہ یحب المحسنین بہذہ الافعال، اور اللہ تبارک و تعالی ان اچھے کاموں کے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ محسنین بہذہ الافعال میں تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کاموں کے اچھے انداز میں کرنے والوں کو. احسان من اچھے سے کرنا. ایثیبہم، یعنی ان کو اس کا بدلہ دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی کرتے ہیں گناہ، فحش مانے ذنبا قبیحا، انتہائی برا گناہ. قبیح گناہ میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہے بظاہر مزین کر کے نظر آتے ہیں، اچھے سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت بڑے گناہ ہیں. اور ایک گناہ وہ ہیں جو کھلم کھلا دکھ کے گناہ نظر آتے ہیں، اس کو بولتے ہیں فحش. اس کو بولتے ہیں فحش. ہر سنجیدہ اچھا انسان اس کو کیا سمجھتا ہے بھائی؟ گناہ ہی سمجھتا ہے. ہر سنجیدہ اچھا انسان اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس کو بولتے ہیں فحش. زنا، جیسا کہ وہ مثال دیے ہیں، ذنبا قبیحا کی انتہائی برا گناہ جیسا کہ زنا. وظلموا انفسهم، اچھا او ظلموا انفسهم، وظلموا نے جب کوئی فحش کر لیتے ہیں یا اپنے جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں. بما دونہ، یہاں پہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یعنی ایسا گناہ جو اس فحش گناہ سے تھوڑا سا کم ہے، فحش گناہ سے کم. بما دونہ کل قبلتی، جیسا کہ بوسہ لینا، یعنی زنا سے پہلے والا کوئی کسی نے عمل کر دیا، حرکت کر دی. تو ذکر اللہ، تو کیا کرتے ہیں وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے متقیوں سے بھی گناہ ہوتا ہے،
متقیوں سے بھی گناہ ہوتا ہے لیکن اس گناہ پر وہ جمع نہیں رہتے. ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کر لیتے، ای وعیدہ یعنی اللہ کی وعید کو یاد کر لیتے کہ اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کتنی سخت سزا دے گا. فاستغفروا لذنوبہم پھر وہ مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی. پھر یہاں درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے، ومن یغفر الذنوب ای لا یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے یعنی نہیں ہے کوئی جو گناہوں کو بخش دے سوائے اللہ کے. کون ہے مطلب نہیں ہے کوئی، یا من جو ہے من سوالیہ نہیں کے معنی میں، یعنی نہیں ہے کوئی جو گناہوں کو بخش دے سوائے اللہ کے. پھر آگے فرمایا گیا ہے وَلَمْ يُسِرُوا، اوپر والا ذکر. وَلَمْ يُسِرُوا کا مطلب اوپر والا ذکر ہے کہ جو گناہوں پر جمع نہیں رہتے، فوراً اللہ کو جو ہے یاد کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کی وعید کو یاد کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں. اور وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور نہیں اصرار کرتے ہیں، برقرار نہیں رہتے. یدیموا، اسی لیے توبہ کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کریں. توبہ کی اہم شرط یہ ہے کہ پھر فور گناہ چھوڑ دیں، تب جا کے توبہ ہوتی ہے. یدیموا، نہیں وہ برقرار رہتے، علی ما فعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا ہے. بل اقلعوا عنہ، بلکہ اس کو اکھاڑ دیتے ہیں. بلکہ اس کو اکھاڑ دیتے کیا مطلب ہے؟ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہے ہمیں لے ڈوبنے والا ہے، کوئی اعتبار سے اس کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی سزا اللہ تعالیٰ دے گا. یہ بات ای ان الذین آتوہ معصیۃ، ان الذی اتوہ معصیۃ، الذین نہیں، ان الذی، اور وہ جانتے ہیں کہ جس کے پاس وہ آئے ہیں وہ بہت بڑا گناہ ہے. جس کے پاس وہ آئے ہیں گناہ معصیت ہے، وہ سمجھ کر جو ہے کیا کرتے ہیں فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اولئک جزاؤہم، تو ایسے نیک کام کرنے والوں کو وہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے مغفرت ان کے رب کے پاس سے، اور باغات بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے. حال مقدرۃ ای مقدرین الخلود، یہ خالدین جو ہے حال مقدرہ ہے. حال مقدرہ مطلب کیا ہے کہ مقدرین الخلود یعنی وہ ہمیشہ رہنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. فیہا، اس میں، اذا دخلوہا، جبکہ وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، یعنی جب وہ اس میں جنتوں میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں سے انہیں نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا، وہ اجر. پھر وہاں پر جو ہے نعمہ کے لیے مخصوص بالمدح نکالنا پڑتا. نعمہ اجر العاملین بالطاعت، طاعت پر عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے یہ اجر. ھذا الاجر، ھذا الاجر نکالا گیا ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب. مخصوص بالمدح میں افعال مدح و ذم کے اندر آخر میں مخصوص بالمدح ہوا کرتا ہے، اور افعال ذم میں بھی مخصوص بالذم آخر میں ہوا کرتا ہے. تو یہاں پر بھی نعمہ اجر العاملین ہوا بول سکتے تھے، کیا ہی بہترین ہے وہ اجر عمل کرنے والوں کا اجر، وہ یعنی وہ کیا ہے، یہی اجر ہے، یہ اجر کیا ہی بہترین ہے. یہ مخصوص بالمدح ہے ھذا الاجر کا لفظ. یہاں تک جو ہے درمیان میں ربا سے بچنے کا حکم، پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے کچھ اچھے کاموں کی ترغیب اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آگے غزوہ احد کا جو نتیجہ ہے اسی کے تعلق سے کچھ باتیں بیان فرمائی گئی. قد خلت ونزل فی ہزیمت احد، احد کی شکست کے بارے میں نازل ہوا ہے. کیا نازل ہوا ہے؟ قد خلت مضت من قبلکم سنن، یقیناً گزر چکی ہے. مضت، خلت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ مضت ہے، گزر چکی ہے. من قبلکم سنن، تم سے پہلے لوگوں میں سنتیں یعنی طریقے گزر چکے ہیں، طریقے. طرائق فی الکفار، کفار میں بہت سارے طریقے. بامہالہم ثم اخذہم، ان کو ڈھیل دینے کی پھر ان کو پکڑنے کی. سنتیں گزر چکی. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے کفار میں بھی بہت سارے ایسے طریقے گزارے ہیں کہ پہلے ان کو ڈھیل دے دیا گیا ہے، کامیابیاں تھوڑی بہت ملی ہیں، پھر اس کے بعد دبا کے پکڑ لیا گیا ہے. یہاں پر بھی احد میں وقتی طور پر ان کو تھوڑا بہت جو کامیابی ملی ہے، مسلمانوں کے جو نقصانات ہوئے ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ در حقیقت ان کے لیے امہال ہے. کیا ہے؟ ڈھیل دینا ہے، مہلت دینا ہے. فسیرو،
تو تم چلو اے مومنو فی الارض زمین فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کیسے ہوا ہے جھٹلانے والوں کا انجام. کن کو جھٹلانے والوں کا انجام؟ رسولوں کو جھٹلانے والے، مکذبین الرسل ای آخر امرہم من الہلاک، یعنی ان کے امر کا سب سے آخری کیا ہوا ہے، یعنی کہ ہلاکت. کیسے ہوا ہے جھٹلانے والوں کا انجام؟ بولے تو ان کی آخر امر، ان کے آخر امر کیسے ہوئی ہے، یعنی ہلاکت والی. فلا تحزنوا لغلبتہم، تو تم غمگین مت ہو جاؤ ان کے غلبے کی وجہ سے. ان کے غلبے کی وجہ سے؟ کفار مکہ کے غلبے سے تم غمگین مت ہو جاؤ، غمزدہ مت ہو جاؤ. فانا امہلہم لوقتہم، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں ان کے وقت کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ایک وقت آئے گا ان کا تو اس وقت کیا کرے گا، ان کو پکڑے گا، کھینچ دے گا. ھذا القرآن بیان للناس، یہ مطلب یہ واقعہ قرآن مجید، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. کلہم وہدی من الضلالۃ، اور گمراہی سے ہدایت ہے. وہ موعظۃ للمتقین منہم، اور نصیحت ہے ان میں سے جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے. ولا تہنوا، پس ہمت مت ہو جاؤ. تضعفوا، کیا مت ہو جاؤ؟ کمزور مت ہو جاؤ. عن قتال الکفار، کافروں کے قتال کرنے سے. ولا تحزنوا، اور غمگین مت ہو جاؤ. علی ما اصابکم باحد، اس پر جو تم کو پہنچا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ غم کا تعلق کیا رہتا؟ کسی چیز کے چھوٹنے سے رہتا نا. تو جو کہ تم کو نقصان پہنچا اس پر تم غمگین مت ہو جاؤ. وانتم الاعلون بالغلبۃ علیہم، اور تم ہی سربلند رہو گے. کس طرح پر؟ تم ہی اوپر رہو گے، بلند رہو گے. بالغلبۃ علیہم، ان پر غلبے کے ذریعے. شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو. حق یا ان کنتم مومنین جو ہے شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے. اس کی جزا کیا ہے؟ محذوف ہے. تم سب پکے مومن ہو، مؤمنین حقا ہے وہ، تم پکے مومن ہو. وجوابہ دل علی مجموع ما قبلہ، اور یہ ہر اس شرط کا جواب شرط جو ہے اس پر دلالت کر رہا ہے ما قبل کا. ما قبل کا پورے کا پورا جو ہے یہ جواب شرط نہیں ہے، یہ جواب شرط نہیں ہے. احکامات ہیں اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ تم غمگین مت ہو جاؤ، پس ہمت مت ہو جاؤ، اور تم ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی. یہ جو بتایا گیا ہے نا، اس کے بعد فرمایا گیا اگر تم پکے مومن رہو تو تم یہ کام کرو. اگر تم پکے مومن رہو تو یہ کام کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ رحمت اللہ. ان کو تم مومنین شرط ہے اور اس کا جواب شرط کہاں ہے؟ محذوف ہے، جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے ما قبل کا، ما قبل کی عبارت جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ما قبل کی آیتیں. سمجھ میں آ گیا؟ وجواب دل علی مجموع ما قبلہ، اور اس کا جواب اس پر دلالت کر رہا ہے ما قبل کا مجموعہ، جو کچھ اوپر سے بیان کیا گیا ہے. کہاں سے بیان کیا گیا ہے؟ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین سے لے کر یہاں تک کا پورا جو ہے جواب شرط کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے. یمسسکم، اگر تم کو پہنچے، یصبکم باحد، اگر تم کو پہنچے احد میں، قرحن، قاف کے فتحے کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے قرحن، اور اس کے ضمے کے ساتھ قرحن بھی پڑھا گیا ہے. کیا مطلب؟ جہد من جرح ونحوہ، کوشش زخم کی اور اس کے علاوہ کی. مشقت، جہد برد کیا ہے؟ مشقت. زخم کی مشقت ہو یا اس کے علاوہ کی کوئی مشقت ہو، اور اس جیسے کی اگر تم کو پہنچے. فقد مس القوم، تو یقیناً پہنچ چکا ہے قوم کو بھی. کون سی قوم کو؟ قوم کفار کو. قرح مثلہ، اسی جیسا زخم، اسی جیسا زخم. کیا مطلب؟ کہاں پر پہنچا وہ؟ ببدر، بدر کے موقع پر. احد میں جب بھی کوئی اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بدر کو یاد دلایا گیا ہے کہ بھائی تم کو ایسی تکلیف ہوئی ہے، تو بدر میں تو فائدہ اٹھایا نا، اب تھوڑی تکلیف ہے برداشت کر لو، کیا ہوتا. وتلک الایام، اور یہ دن ہے، نداولها نصرفها بین الناس، ہم اس کو پلٹتے ہیں، ہم اس کو پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان. ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے درمیان. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تم کو فائدہ، کبھی اس کو فائدہ، کبھی کاروبار میں تم نقصان اٹھاؤ گے، کبھی وہ نقصان اٹھائیں گے، تم فائدے میں رہو گے. ایسے بین الناس یوما لفرقۃ و یوما لاخری، ایک دن ایک فرقے کے لیے اور دوسرے دن دوسرے فرقے کے لیے ہوگا، پارٹی کے لیے. لیتعظوا، تاکہ تم جو ہے نصیحت حاصل کرو. ولیعلم اللہ، اور یہ کیوں ہوا ہے یہ مصیبت اگر تم کو پہنچی ہے تو تاکہ جان لے اللہ تعالی علم ظہور کے اعتبار سے. علم ظہور کا مطلب اللہ تعالیٰ تو علم غیب سے ہمیشہ جانتا ہے،
شروع سے ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ایک علم ظہور. علم ظہور کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے علم میں موجود ہے وہ ظاہر میں پیش آئے, اس کو علم ظہور بولتے ہیں. جو چیز اللہ کے علم میں موجود ہو وہ ظاہر میں بھی پیش آئے, وہ علم ظہور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ جان لے علم ظہور سے الذین آمنوا, ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں, یعنی پکے ایمان والے ہیں, پکے ایمان والے ہیں, ایمان کا دعویٰ تو سب کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ علم ظہور سے جاننا چاہتا ہے کہ ایمان میں مخلص کون ہے. الذین آمنوا اخلصوا فی ایمانہم من غیرہم, یعنی جو اپنے ایمان میں اخلاص والے ہیں ان کے غیر سے, یعنی کون غیر مخلص ہے اور کون اپنے ایمان میں مخلص ہے, اللہ تعالیٰ علم ظہور سے ان کو جاننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور بنا لے تم میں سے گواہوں کو. کیا مطلب؟ یکرمہم بالشہادتی, یعنی ان کی تعظیم کرے گواہی کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے بنانا چاہتا ہے تم میں سے شہیدوں کو, گواہوں کو نہیں بلکہ شہیدوں کو ترجمہ کریں یہاں پہ. شہید کی جمع شہداء, شاہد کی جمع شہداء بھی ہے, شہید کی جمع شہداء بھی. یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ تم کو اللہ تعالیٰ شہادت کے ذریعے عزت دینا چاہتا تھا. واللہ لا يحب الظالمین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ کہ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو ان کو ڈھیل دینے کے لیے وقتی طور پہ کامیاب کر دیا ہے. ای الکافرین, یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یعاقبہم, یعنی ان کو سزا دیتا ہے. وما ینعم به علیہم استدراج, اور جو کچھ ان کے ساتھ نعمت کی گئی ہے. وما ینعم به, اور جو کچھ ان کے ساتھ نعمت ہوئی ہے وہ ان پر ڈھیل ہے. وہ ان پر کیا ہے؟ ڈھیل. استدراج بولتے ہیں کسی چیز کو ڈھیل دے دینا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں تمہیں جو ہے اس مشقت میں مبتلا کیا ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک کرے. تمحیص چھاٹنے کو بولتے ہیں, گندی چیز کو نکالنا, اس کو بولتے ہیں محاسا, تمحیص چھاٹنا, پاک کرنا. اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو پاک کرے. کیسے؟ یطہرہم من الذنوب بما یصیبہم, کہ ان کو پاک کرے گناہوں سے, اس چیز سے جو ان کو پہنچی ہے, یعنی اس تکلیف, مشقت اور اس زخم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ دھوئے گا, دھل دے گا. ٹھیک ہے. وَيَمْحَقَ, اور ہلاک کرے, مٹا دے کافروں کو, یعنی ہلاک کرے کافروں کو. کیا, بل احسبتم, بلکہ کیا تم گمان کرتے ہو. ام حسبتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلکہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنت, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین, اور اب تک نہیں. لما کا مطلب لم ہے, لم کے ساتھ ساتھ لم الی الان ہے, سمجھ میں آئے گا نا. اور اب تک نہیں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی علم ظہور سے. اب تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے علم ظہور سے. اللہ کے علم حقیقی, علم غیب میں تو ہے وہ موجود, علم ازلی میں, لیکن اسی کو جب ظاہر میں پیش کیا جائے گا تو اس کو علم ظہور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی نہیں جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے. کس طرح پر؟ علم ظہور سے نہیں جانا. وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ, اور نہیں جانا ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں, یہ بھی علم ظہور سے. فی الشدائد, سختیوں میں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ, یہ تتمنون تھا. تمنون اصل میں کیا تھا؟ تمنون. ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے, بہت ساری جگہ حذف کر دیتے ہیں. اور یقین تم تمنا کرتے تھے, اس میں دو تاؤں میں سے ایک حذف کی گئی ہے. اصل میں اصل کی جو تا ہے نا اس کو حذف کر دیا گیا. تمنا کرتے تھے تم کس کی؟ موت کی. من قبل ان تلقوا, اس سے پہلے کہ تم اس سے ملتے, یعنی موت آنے سے پہلے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے. حیث قلتم, یعنی جس حیثیت سے کہ تم کہتے تھے لیت لنا یوما کیوم بدر, کاش کہ ہمارے لیے ایک دن ہوتا بدر کے دن کی طرح. کیا بولتے تھے بھائی؟ لننال ما نال شہداؤہ, تاکہ ہم پائیں وہ چیز جو اس کے شہداء پائیں, یعنی شہداء بدر جیسی چیز پائے ہیں ویسی چیز ہم بھی پاتے. شہداء بدر کا مطلب بدر میں جو حاضر لوگ تھے وہ لوگ, یا بدر میں جو شہید ہوئے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی تمنا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے, تمنا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو ہے وہ چیز دکھلا دی ہے. فقد رأیتموہ, تو بے شک تم نے اس کو دیکھ لیا ہے. اس کو دیکھ لیا ہے, موت کو. اس کو موت کو, یعنی اس کے سبب کو. وَهُوَ الْجَوْبُ, سوری یہاں پہ جرب لکھا ہوا ہے, حرب ہے نا وہ, اس کو صحیح کرنا ہے. وَهُوَ الْحَرْبُ,
سبب موت کیا ہے؟ جنگ ہے. اس سبب موت کو تم نے دیکھ لیا ہے، حرب بنا لو اس کو. وانتم تنظرون ای بصرا، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے یعنی بصیرت والے تھے. تتأملون الحال، تم حال پر غور کر رہے تھے. کیف ہی، کیسے ہوتا ہے وہ. تم جو ہے اس حالت میں غور بھی کر رہے تھے کہ کیسی ہوتی وہ. فلم ان ہزمتم، تو تم پھر کیوں جو ہے شکست کھا گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ تم جو ہے جنگ پیش ہونے سے پہلے جنگ کی تمنا آرزو وغیرہ کرتے تھے، جب جنگ تمہارے سامنے آ گئی ہے تو تم جو ہے کیوں اس کے اندر شکست کھا گئے، کیوں پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، پلٹ گئے، یا کیوں تم نے اس مقام کو چھوڑ دیا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہٹنے کا حکم کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہاں پر مسلمانوں کو جو غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا ان آیتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کسی بھی واقعے سے جس کے اندر تکلیف پہنچتی ہے، مشقت اور مصیبت ہوتی ہے، اس سے جو ہے سبق لینے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو غزوہ احد بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں وغیرہ ہو گئی ہیں ان غلطیوں سے ہم بچیں. اسی طرح پر جو ہے جو ہم دعوے کرتے ہیں لمبے چوڑے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، ویسے لمبے دعوے کرنے کے بجائے عملی میدان میں آگے بڑھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.